الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین وسید الآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر انوار الفرقان درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورۃ حجر پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 75 سے آگے 85-86 تک انشاءاللہ تلاوت ہوگی اور اس کا ترجمہ تفسیر میں بیان کروں گا۔ سماعت فرمائیے تلاوت مبارکہ۔ إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم۔ آیات مبارکہ میں جو اہم چیز ہمیشہ بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکم یا واقعہ وہ کسی فرد سے متعلق ہو یا کسی معاشرے سے اجتماعی طور پر اس کا واسطہ ہو تو اس کے عمل پر جو جزا و سزا ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس واقعہ یا اس حکم کے جزا و سزا کے نتیجہ سے ہم یہ اخذ کریں کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، تاکہ اس کے مطابق ہمارا جو فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق ہمیں جزا و سزا ملے گی۔ قوم لوط کا واقعہ تھا، حضرت ابراہیم کا واقعہ تھا، پھر فرمایا گیا کہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، کہ یہ جو ہم آپ کو واقعات بتا رہے ہیں ان میں نشانیاں ہیں عقل مند اور غور و فکر کرنے والے بندوں کو۔ جب قرآن مجید میں آیت یہ نا کہ یسمعون، کہ تم سنتے نہیں ہو، اس سے مراد بھی ایسا سننا ہے جس کی آپ کو سمجھ آئے۔ جب کہا جاتا ہے کہ یبصرون، دیکھتے نہیں ہو، اس سے مراد ایسا دیکھنا ہے جس سے غور و فکر کی جائے اور سمجھ آئے، جس طرح۔ اور جب سمجھنا یا جو پڑھنا ہے، اس سے وہ مراد ہے جس سے ہم کوئی فائدہ اٹھا سکیں، سمجھ سکیں اور اس کے پر عمل کر سکیں، اس میں ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ فرمایا کہ اس میں یہ ساری نشانیاں ہیں عقل مند بندوں کے لیے، اور پھر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں للمومنین، مومنین کے لیے۔ اب جو مومن کا جو مرتبہ ہے بعد میں بیان کیا گیا، متوسمین کس بات؟ مومن کے جو ایک مسلمان ہے اور مومن اس سے اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ انعام و اکرام مومنین کے لیے ہے، مسلمان تو منافق بھی ہو سکتا ہے۔ اب مومنین کی جو حضور نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ بڑا عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے، یعنی وہ عبادت کے علاوہ معاملات میں بھی بہت عقل مند ہوتا ہے، صاحب فراست ہوتا ہے، برتاؤ میں بھی صاحب فراست ہوتا ہے، ٹیکنالوجی میں بھی صاحب فراست ہوتا ہے، عبادات میں بھی سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، فإنه ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے بچو۔ اور ایک اور فرمایا کہ مومن جو ہے لا یلدع من حجر مرتين، کہ ایک سوراخ سے وہ 2 دفعہ اسے ڈسا نہیں جا سکتا، ایک دفعہ تو ڈسا جائے گا لیکن دوسری دفعہ وہ ضرور اپنا پورا اہتمام کرے گا۔ تو آپ مومن کا جو مقام ہے علمی اور عملی، آپ اس جو میں نے 2 حدیث پیش کی ہیں جو آیات میں متوسمین کے بعد مومن کا ذکر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو جھنڈ والی قوم تھی وہ بھی تباہ ہوئی کیونکہ وہ ظالم تھے،
اور وہ لوگ تھے جو قوم شعیب تھی. یعنی وہاں بڑی زراعت تھی، بڑے درخت تھے، بڑے جھنڈ تھے، بڑے باغات تھے، بڑے جنگلات تھے، وہ بڑے خوشحال تھے، لیکن وہ بے ایمان تھے، وہ جھوٹے تھے، ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے، راستوں میں رکاوٹیں ڈالتے تھے. یعنی یہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ راستے سے کنکر اور کانٹا ہٹانا بھی صدقہ ہے. اس لیے راستے کے اوپر، راستے پر مسجد بنانا منع ہے، کیونکہ وہ مخلوق خدا کی پراپرٹی راستہ ہے، رک جائیں گے انہیں تکلیف ہوگی. ہاں اس کے ساتھ آپ مسجد بنا سکتے ہیں، راستے سے ہٹ کے ساتھ، تاکہ لوگ راستے سے گزرنے والے راستہ کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے پھر راستے پہ چڑھ جائیں. ہم لوگ راستہ روکنے کے لیے مسجد بناتے ہیں، یہ بھی ہمارا اسلام سے محبت کا ایک انداز ہے. پھر فرمایا کہ ان پہ تباہی آ گئی، وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، اور ایسی چیخ آئی کہ صبح میں وہ سب اس پہ ختم ہو گئے. صبح کے وقت چیخ آئی تو وہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کا، یہ ایکا اور قوم تھی شعیب کی، اور اصحاب الحجر جو پتھروں کے گھر بناتے تھے بڑے مضبوط بنا کر. ان کا ذکر ہے کہ ان پہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے نکل کے مسلمانوں کو لے کر صبح سویرے سحری کے وقت، یہ سحری سے پہلے اتنی سخت چیخ ہوئی سپرسانک کی، سارے کے سارے لوگ مر گئے. اور فرمایا کہ وما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اور جو کچھ وہ اپنا کمائی کرتے تھے نا، کوشش کرتے تھے ٹیکنالوجی سے، علم سے. اس وقت بھی پتھروں کے گھر بنانا ٹیکنالوجی کا کام تھا، کہ کھودنا، پتھر توڑنا، ان کو مطلب سائز کرنا، اس کے اوپر بنانا، پھر ان کو جوڑنا، گر نہ جائے، کوئی بانڈ لگانا، تو وہ سب ان کو کام نہ آ سکے. آج بھی جو ہم ٹیکنالوجی کرتے ہیں بہت فائدہ مند ہے، اللہ کے قوانین کے مطابق کوئی چیزیں تو ہی کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے خلاف کوئی، جب اللہ کا حکم آئے گا تو اس سے اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہو سکے. پھر ناممکن یہ بات ہے. پھر آگے جو ہے تو بڑی اہم ہے، وما خلقنا السماوات والارض، کہ ہم نے یہ زمین و آسمان پیدا نہیں کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو کائنات ہے، جس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، بادل ہے، کشش شکل ہے، میرا مطلب ٹمپریچر کا بڑھنا گھٹنا ہے، یہ پھر ہماری زمین ہے اور زمین کے اوپر کی چیزیں ہیں. فرمایا کہ ساری اللہ بالحق، مگر یہ ایک بڑے نظام کے ساتھ پیدا کی گئی. حق کا مطلب ہے کہ ایک پرفیکٹ نظام ہے، جس میں ہر چیز ایسی ایک دوسرے سے مربوط ہے، ایسی ملی ہوئی ہے، ایسا اس میں نسبت و تناسب ہے، ایسا اس میں تعلق ہے کہ ایک کی جیسے ہمارا جسم ہے، کہ ایک چیز خراب ہو تو سارے جسم میں خرابی شروع ہو جاتی ہے. غذا خراب ہو تو پھر آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں، خون بھی ہو سکتا ہے، دل بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ کائنات ایک بنانے والا ہے، اور ایسی مربوط ہے کہ حق پر قائم ہے، صحیح ہے. اور جب تک یہ سسٹم اللہ تعالیٰ چاہے گا چلتا رہے گا، اور جب وہ چاہے گا تو پھر یہ ختم ہو جائے گا. پھر اب یہی فرمایا کہ یہ چونکہ حق پر ہے، ایک نظام کے مطابق ہے، اور نظام توڑنے والا، نظام بنانے والا ایک ہے، لہذا وہ جب چاہے اس کو توڑ سکتے. فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ یہ جو گھڑی ہے قیامت کی، جس میں یہ نظام ٹوٹ جائے گا، یہ نظام شمسی جس میں ہم رہتے ہیں ٹوٹ جائے گا. نظام تو جو اور ہے وہ باقی رہیں گے، جس میں جنت ہے، دوزخ ہے، جو اور چیزیں وہ باقی رہیں گی، فرشتے ہیں. لیکن ہمارا جو نظام ہے، زمین سے متعلق کا نظام، انسانوں سے متعلق کا نظام، ہم کہہ سکتے ہیں نظام شمسی ہے، یہ ختم ہو جائے گا. یہ تو سائنس بھی مانتی ہے، اس کی بڑی توجیحات بھی کرتی ہے، اور بڑی علمی توجیحات ہیں، جس کو سارے لوگ مانتے ہیں. یہ آج سے 1400 سال پہلے وہ معلومات نہیں تھی جس کی وجہ سے آج لوگ مان رہے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گھڑی جو تباہی کی ہے یا قیامت کی، وہ صورت میں آئے گی. پھر حضور فرمایا فصفح الصفح الجمیل، کہ آپ ان کو درگزر کریں. یہ بڑا پوائنٹ اہم ہے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کفار مخالفت کر رہے ہیں، اپنے بھلی کی بات نہیں سمجھتے ہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی زندگی بھی آپ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے حضور کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی. اور مسلمان تو پہلے کی ہجرت کمزور کر گئے تھے، 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی، پھر مسلمان مدینے جانا شروع ہو گئے، حضور پھر آخر میں گئے. تو فرمایا کہ آپ اچھے درگزر کریں، فصفح الجمیل، اب بہت اعلیٰ انداز کی درگزر. حضور نے فرمایا کہ یہ ہے معاملات مومن کے، کہ بھئی ایسی، یعنی اگر کوئی برا بھی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں. یعنی جس نے آپ سے اچھائی کی، آپ نے اچھائی کی تو وہ کافی. حضور نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی ہے یا جو اچھے کا بدلہ اچھا ہے، وہ مرتبہ وہ نہیں ہے، وہ تو آپ کا واجبات میں سے ہے کہ ایک نے اچھا کیا تو آپ نے اچھا کیا. اچھا وہ ہے کہ برے کے ساتھ اچھا کیا جائے.
آپ نے فرمایا نا کہ ظالم کو روکو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ظالم کیسے روکو؟ فرمایا اسے احساس ظلم دلاؤ کہ بھائی تم ظلم کر رہے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس قوت ہے، اس کا تم غلط استعمال کر رہے ہو، یہ نہیں رہے گی تو کیا کرو گے؟ تو سامعین کرام، ان ربک هو الخلاق العلیم، فرمایا کہ جو آیت مبارکہ ہے کہ بے شک جو آپ کا رب ہے وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، بہت علم کرنے والا ہے، رکھنے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے۔ وہ تمہیں جانتا ہے، انسانوں کو اس نے پیدا کیا، کائنات کو جانتا ہے جس کو پیدا کیا ہے، نظام کو جانتا ہے جو اس کی تخلیق ہے، لہذا اس کے احکام کو، اس کے امور کو، اس نے جو ہدایت دی ہیں ان پہ عمل کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو پڑھنے سے، کہ غور سے پڑھنے سے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عادل اور نیک حکمران عطا فرمائے، ہمیں اچھائیاں اور بھلائیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اولادوں کو، دوستوں کو پیار و محبت سے پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہماری تمام کوششوں کو منظور مقبول فرما، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔